ایک بچے سے پوچھا گیا بیٹا اپنے ماں باپ کو کیا گفٹ دینا چاہو گے؟ کہا کہ وہ گفٹ دینا نہیں چاہوں گا، پیرنٹس ڈے میں جی چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لوں تاکہ میرے ماں باپ مجھے اپنی محبت دے سکے، اپنا پیار دے سکے۔ میرے بزرگوں، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم معاشرے کے اندر ایسی محبت کی فضا قائم کرو کہ مسلمان محلے سے اگر کوئی عورت گزر جائے تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ دیں کہ ہماری بیٹی مسلمان کے محلے سے گزر رہی ہے، اس پر کوئی بری نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سماج کہاں چلا گیا؟ ہمارا یہ معاشرہ کہاں چلا گیا؟ میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے دشمن کی بیٹی گرفتار ہوتی ہے، حضرت بلال گرفتار کر کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان سے گرفتار ہوئی ہے، دشمن کی بیٹی ہے، ہمیں قتل کرنے آئی تھی، ہم نے اسے زندہ گرفتار کیا، آپ بتائیے اس کو سزا کیا دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور پیاری اور مبارک چادر کو اچھال کر حضرت بلال کو دیا اور فرمایا میری بیٹی کے سر پہ رکھ دو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یہ لڑکی مسلمان کی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ نعرہ تکبیر۔ آج یہ معاشرہ ڈھونڈ رہا ہے اس مسلمان کو، یہ معاشرہ اس مسلمان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اے وہ نوجوان کہاں ہو؟ شادی کی بارات میں ڈی جے پر ناچنے والا مرد، اس سے ظاہر سی بات ہے کوئی ناچنے والا سلمان خان ہی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک ناچنے والی عورت کے کوکھ سے شاہ رخ خان پیدا ہو سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کو ننگا کر دیا، معاشرے کو برہنہ کر دیا، شکایت ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اپنی گاڑی کا سلنسر ٹھیک نہیں، دنیا سے کہتے ہیں تم پولوشن کیوں پھیلا رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میرے پاس آپ کو سہلانے کے لیے آپ کی تعریف کے کلمات تو بہت تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں، میری باتیں آپ کے دل کو لگے اور یہ چوٹ ایک ٹس بن کر آئے اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہیں تو آپ ایک کمیونٹی بن کر تو رہ سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ اور حضور کی بہترین امت بن کر کیسے جی سکتے ہیں؟ اس کے لیے شرط اول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور رحم کا جو پاور دیا ہے دنیا کو، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، لفظ جہاد سنتے تو چائنیز مال ایسا لگتا ہے کہ بوتل کھل گئی۔ ارے بھائی، لفظ جہاد کو بڑا بدنام کیا گیا، لیکن یاد رکھنا تم چاہے جتنا بھی بدنام کر لو، حقیقت بدل نہیں جاتی۔ دسمبر کے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس کا نام اپریل رکھ دے تو گرمی نہیں آ جائے گی۔ اپریل نام رکھنے سے گرمی نہیں آتی۔ جہاد اسٹرگل کا نام ہے، جہاد کوشش کا نام ہے، جہاد محنت کا نام ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام جہاد ہے۔ افطار کے وقت میں وقت نہ ہو رکے رہنا جہاد ہے۔ کوئی دوسرے کی ماں بہن جا رہی ہے نظر جھکا لینا جہاد ہے۔ بھوکوں کے دروازے تک کھانا پہنچانا جہاد ہے۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا جہاد ہے۔ اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو دوا دینا جہاد ہے۔ لوگوں کے کام آنا جہاد ہے۔ بھٹکوں کو راستہ دکھلانا جہاد ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا جہاد ہے۔ مانوتا کو بچانا جہاد ہے۔ خون اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا جہاد ہے۔ آؤ، اگر اس طرح یہ جہاد ہے تو تم اس کو اس لیے بدنام کرنا چاہتے ہو تاکہ انسان کے کام آنا بند کر دے۔ تم ہزار کوششیں کر لو مگر مانوتا کی حفاظت کے لیے محنت اور کوششوں کی جہاد چل رہی تھی، چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اگر یہ میڈیا کا اپنا ایک ہڈن ایجنڈا ہے، ان کو جس کام کے لیے پیسے ملتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، مگر اینکر صاحب جیسی منہ کھولتے ہیں بھینکر بن جاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک ہڈن ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیوپاری بیوپار کر سکے، راجنیتا سرکار چلا سکے، مگر ہمارا بھی ایک ایجنڈا ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے
کہ ہم اندھیرے میں چراغ جلاتے رہیں گے اور انسانوں کے کام انشاءاللہ آتے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ.